بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون، میں ہوں جواد فیضی۔ ناظرین، کسی بھی معاشرے میں یا کسی بھی ملک میں جب حکومت بنتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے اپنے مینیفیسٹوز منشور ہوتے ہیں، پھر وہ اہداف ہوتے ہیں، پھر اس پہ چلنا ہوتا ہے، ان گولز کو اچیو کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم یہ دیکھیں کہ موجودہ حکومت 100 دنوں میں کیا کھویا کیا پایا، معاشی ابتری اور معاملات، پھر دہشت گردی، ان سارے حالات میں جب ہم اس ڈگر پہ چل پڑے ہیں کہ ہمیں سرمایہ کاری چاہیے، ہمیں خوشحالیاں چاہیے، دستے نگر نہیں رہنا چاہتے ہم کسی کے، ہمیں امداد نہ دیجیے بلکہ ہمیں کاروبار دیجیے، ہمارے ساتھ کاروبار کیجیے، ہماری بھی عزت ہو، آپ کی بھی عزت ہو، SIFC ہو اور سیکیور کرے آپ کو بھی، آپ کے رقم کو بھی، آپ کی انویسٹمنٹ کو بھی، آپ کی سرمایہ کاری کو بھی، اور پھر ایک اچھا جو ہم خواب دیکھتے ہیں اس کی تعبیر مل سکے۔ ایک تو اس پہ بات کریں گے کہ 100 دنوں میں انرجی کی بات اگر ہو، اگر 100 دنوں میں امن و امان کے حوالے سے بات ہو، اگر ایجوکیشن کے حوالے سے بات ہو، اگر امپاورمنٹ کے حوالے سے بات ہو، اور وہ عامر بوبرا کے مطابق کہ اینڈ آف ٹیررزم کی بات ہو کہ یہ بھی اب شامل ہے۔ احسن اقبال صاحب نے 5 E's کا جو کہا تھا نا کہ انوائرمنٹ، ایجوکیشن، ایکسپورٹ، انرجی اور امپاورمنٹ، اینڈ آف ٹیررزم، یہ بھی ہمیں کرنا ہے۔ اور اسی حوالے سے آخر میں بات بھی کریں گے کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ جناب سینیٹر اسحاق ڈار صاحب سے UN ہائی کمشنر فار ریفیوجیز فلپو گرینڈی انہوں نے ملاقات کی۔ اس میں دنیا بھر میں جو ریفیوجیز اور خاص طور پہ افغان ریفیوجیز کے حوالے سے بڑی تفصیلی بات چیت ہوئی آج ان کی اسلام آباد میں، اور اس میں یہ بات بھی کہی گئی کہ پاکستان کے مشکور و ممنون ہے، اتنا زیادہ بوجھ اپنی کمر پہ لاد رکھا ہے اور حالات کا بھی کیسے کیسے سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر اس کے باوجود ہم نے یہ بوجھ اٹھا رکھا ہے، لیکن بڑی خندہ پیشانی سے۔ اس پہ بھی بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں سینئر صحافی کار جناب مہتاب حیدر، بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا۔ سینئر صحافی تجزیہ کار جناب نعیم محبوب، بہت شکریہ نعیم صاحب آپ کے تشریف لانے کا۔ اور تجزیہ کار ہے ہمارے جناب ڈاکٹر راجہ کاشف جنجوعہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا۔ مہتاب حیدر صاحب، اگر 100 دنوں کو دیکھا جائے تو ہم جو چیزیں دیکھ بھی رہے ہیں کہ مہنگائی، اس کی شرح، پھر اس کے ساتھ ساتھ بڑا تھا کہ آٹا نہیں مل رہا، ٹماٹر نہیں مل رہا، اب چیزیں ہیں علاقہ وائز ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اونچ نیچ آ رہی ہے پرائسز میں، وہ روز ہی دیکھتے ہیں، لیکن مجموعی طور پہ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اگر اکنامک فرنٹ پہ آپ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ 2 سے 3 جو چیزیں وہ بڑی سگنیفیکنٹ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہی حکومت آئی اس کے بعد انہوں نے یعنی وہ جو IMF کا پروگرام تھا اس کی جو ٹرانزیشن تھی وہ لاسٹ ٹرانچ ہمیں ملی، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے بڑا کلیئرلی یہ کہہ دیا کہ ہم ایک نئے IMF کے پروگرام میں جائیں گے۔ اس کے نتیجے میں ایک بجٹ آیا، بجٹ خاصا ڈیفیکلٹ تھا، لیکن پارلیمنٹ سے اس کی اپروول ہوئی، اور اس اپروول کے نتیجے میں ایک جو مرحلہ تھا وہ کمپلیٹ ہوا ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی اب سٹیج کے اوپر ہیں ہم کہ جہاں پہ پرائم منسٹر بھی اور حکومت بھی یہ توقع کر رہی ہے کہ اس ماہ کے دوران ہی IMF کے ساتھ جو ہے وہ سٹاف لیول ایگریمنٹ جو ہے وہ متوقع ہے۔ تو یہ سٹیج جو ہے وہ سیٹ کرے گا کہ آگے جو 3 سال کا پروگرام ہوگا اس کے اندر ہم نے جو اکنامک سٹیبلائزیشن ہے وہ سٹیبلائز کرنا ہے اکانومی کو، سٹیبلائز کرنے کے بعد ہم نے گروتھ کی طرف جانا ہے۔ لیکن اگر آپ انفلیشن کو دیکھیں تو انفلیشن جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور اسی کے نتیجے میں صرف یہ نہیں ہے کہ انفلیشن کم ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ڈسکاؤنٹ ریٹ یا پالیسی ریٹ کہتے ہیں اس کے اندر بھی انہوں نے کمی کی، اور اس کمی کے نتیجے میں ایک جو سب سے بڑا فائدہ ہوا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت کو بھی ہوا ہے، اور جو بزنس مین ہیں انہیں بھی یہ ایک میسیج دیا گیا ہے کہ اگر یہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ جاری رہتا ہے تو اس میں مزید کمی ہوگی، تو ایک اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ جنریٹ ہوگی۔ چونکہ اس کی وجہ میں بتاؤں آپ کو، بڑی امپورٹنٹ وجہ اس کی یہ ہے کہ پاکستان نے جو پچھلا مالی سال گزرا ہے اور اس میں جو پازیٹیو گروتھ حاصل کی ہے وہ مینلی
ایگریکلچر سیکٹر کی وجہ سے ہوئی ہے. تو اگر ہم نے اس سال گروتھ حاصل کرنی ہے اور جو 3.6% کا ٹارگٹ ہے اس کی طرف آگے جانا ہے تو ہمیں انڈسٹری اور سروسز سیکٹر پہ اوپر توجہ دینی پڑے گی. تو اور اس کے اوپر نہیں ہو سکتا کہ آپ پالیسی ریٹ کو اتنا اونچا رکھیں اور اس کے نتیجے میں گروتھ بھی ہوتی رہے. تو یہ وہ پری ریکویسٹس ہیں جن کی طرف ہم نے جانا, لیکن ابھی مشکل مراحل ہیں اور یہ اسٹیبلائزیشن کرنے کے بعد اگر اس ملک کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی ہم ساتھ انشور کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مالی سال کے آخر تک ہم دیکھیں گے کہ جو اس ٹائم انفلیشن پھر بھی ڈبل ڈیجٹ کے اندر ہے اور ٹارگٹ بھی ڈبل ڈیجٹ کا ہے, یہ سنگل ڈیجٹ کے اندر آنی شروع ہو جائے گی. لیکن اس کے لیے پری ریکویزٹس ہیں, انہیں ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. ویسے کیسے دیکھ رہے ہیں کہ جو ان ابتدائی ایام میں یا مہینوں میں خاص طور پہ سعودی عرب, یو اے ای, چین, پھر مختلف پلیٹ فارمز جو بین الاقوامی تھے اس پہ جا کے جو سائیڈ لائن ملاقاتیں بھی ہوئیں, تو اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کہ میں سمجھتا ہوں جی دیکھیں اس ٹائم سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ اسپیسیفک سیکٹرز کے اندر لانے کی کوشش کریں, جس میں چائنا کے ساتھ ہم SEZs کے تھرو جانا چاہتے ہیں تاکہ وہ جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں وہ جو ابھی تک فنکشنل نہیں ہوئے وہ اس مالی سال کے دوران فنکشنل ہو اور چائنیز انڈسٹری یہاں پہ ری لوکیٹ کرے. لیکن SIFC کا میں سمجھتا ہوں بڑا ہی امپورٹنٹ رول ہے. اب وہ سٹیج جو ہے وہ ان کی طرف سے سیٹ ہے کہ یہاں پہ سعودی عرب کی طرف سے, قطر کی طرف سے اور UAE کی طرف سے وہ جو ان کی کمٹمنٹس ہیں اب ہم اس سطح پہ پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پہ ان کو ڈلیور ہونے کا ٹائم ہے. IMF کا پروگرام وہ سٹیبلٹی دے گا. تو یہ جو ایشوز ہیں جن کا میں نے آپ کے سامنے حوالہ دیا ہے کہ چائنا سے SEZs کے تھرو جو ہے وہ انڈسٹریز کی ریلوکیشن اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب اور UAE کی طرف سے جو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں پروجیکٹس ان کے اندر وہ آئیں تاکہ اس ملک کے اندر اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو. جب اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی تو اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ روزگار بھی ملے گا اور مہنگائی میں اور اس کے اندر غربت کے اندر بھی کمی ہوگی. لیکن اٹ ریکوائرز ٹائم. یہ نہیں ہوگا کہ آپ یکدم جو ہے وہ آپ کہیں کہ یہ ساری چیزیں حاصل ہو جائیں گی. یہ گریجولی ہی چیزیں ٹھیک ہوں گی. نہیں محبوب صاحب, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بجلی کے بلوں کے حوالے سے بھی وزیر اعظم نے اس پہ نوٹس بھی لیا, لاہور کے لیسکو کے حوالے سے تو خاص طور پہ, اور کل تک جو ہے وہ رپورٹ بھی ملنی ہے. اسی طرح دیگر بھی چلنا پڑے گا. جہاں جہاں عوام سے زیادتی ہو رہی ہے وہ تو ہمیں کرنی پڑے گی. مہنگائی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن کہیں سے تو سلسلہ شروع کرنا ہے نا یار کہ آگے بڑھے. جی بہت بہت شکریہ فیضی صاحب. بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ ہمیں کہیں نہ کہیں سے تو سٹارٹ کرنا ہے اور خدا کرے کہ ہم کہیں نہ کہیں سے سٹارٹ کر لیں. بلا شبہ موجودہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ وہ پاکستان کو اقتصادی اور معاشی لحاظ سے آگے لے کے جائے, ملک میں ترقی ہو, ملک میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں, اور اس کے لیے جو SIFC کا کردار ہے یقیناً سرمایہ کاری لانے کے حوالے سے, ان سرمایہ کاروں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے, اس میں جو حائل رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنے کے حوالے سے یہ SIFC بنائی گئی تھی اور وہ یقیناً بڑے اچھے انداز میں اپنا کام بھی کر رہی ہے. اور میں مہتاب صاحب کی بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ بالکل اس کے اب نتائج آہستہ آہستہ آنا شروع ہوں گے اور خدا کرے کہ ہم ان پالیسیوں کو تسلسل رکھ سکیں. جو ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ مسئلہ ہے اور اس کے لیے سیاسی استحکام کا ہونا بہت ضروری ہے. ہماری بعض سیاسی جماعتیں آج بھی ملک کو انتشار کی طرف دھکیلنے کی کوشش میں ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ اگر آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں, ڈیجیٹل میڈیا دیکھ لیں ان کا, تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک قیامت برپا ہے. بلکہ ڈیجیٹل ٹیررزم جو ہے اسے کہا گیا کہ بالکل ڈیجیٹل ٹیررزم ہی ہو رہا ہے. اور وہ دیکھیں یہ چیزیں پاکستان کی فیور میں کسی طریقے سے بھی نہیں ہیں اور ان کو بھی بند ہونے کی ضرورت ہے. اور اس میں پاکستان کے عوام کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ پاکستان ہم سب کا گھر ہے. ہمیں سب نے مل کے, چاہے وہ ہمارا زراعت دیکھیں سب سے بڑا شعبہ ہے اور زراعت ہے, IT سیکٹر ہے آپ کا, آپ کی انڈسٹری جو بھی ہے, ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے آپ کی, دیگر جو اپنا شعبے ہیں IT ریلیٹڈ ہے, زراعت ہے, پاور سیکٹر ہے جس میں آپ کے دیکھیں یہ تمام ممالک جس میں عرب ممالک ہیں, جس میں چائنا ہے, ٹیکنالوجی پارکس ہیں, ٹھیک ہے.
تو ان سب کو لے کے چلنے کی ضرورت ہے، اور آہستہ آہستہ گریجولی جیسے جیسے یہ اپنی منزل کی اپنی تکمیل کی طرف جائیں گے تو یقیناً اس میں بہتری بھی آئے گی، روزگار کے مواقع بھی آئیں گے، اور ان سے پاکستان کے عوام کو روزگار بھی ملے گا اور خوشحالی کی طرف ملک گامزن بھی ہوگا۔ لیکن اس کے لیے تسلسل کا رہنا بہت ضروری ہے، اور ہمیں کچھ ایسی پالیسیاں بھی بنانے کی ضرورت ہے جس میں عوام کو ریلیف بھی دیا جا سکے، کیونکہ عوام کے ذرائع آمدن بھی ہم نے ٹیکسز یقیناً چیلنجز ہیں، ہمیں ایک طرف آئی ایم ایف کی طرف جانا پڑ رہا ہے، نظام حکومت چلنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ ایسے اقدامات کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ پاکستان کے عوام کو روزگار کے مواقع جو ہیں وہ بڑھائے جائیں ان کے لیے، چاہے وہ آئی ٹی سیکٹر ایک بہت بڑی فیلڈ ہے جس میں میرا خیال ہے کہ آپ بہت بلین آف ڈالرز میں آپ سالانہ جا سکتے ہیں، اور اس پہ ضرورت ہے ہمارے نوجوانوں کو ٹریننگ دینے کی، تربیت دینے کی، اور اس میں آپ آگے لے کے چلیں تاکہ اس ملک کے نوجوان روزگار کما سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی انڈسٹری کو بھی ایک بار پھر جو ہے وہ بوم دینے کی ضرورت ہے، ایک بار پھر اثر نو اس کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان کے عوام جو ہے وہ خوشحالی کی طرف گامزن بڑھ سکے، چل سکے۔ اچھا جی جنید صاحب، میں یہ ابھی ٹریننگ کی بات ہوئی ہے، آپ ماشاءاللہ یونیورسٹی میں بھی پڑھاتے ہیں، تو کیا جو بچے آج کل مارکیٹ میں آپ چھوڑ رہے ہیں، دے رہے ہیں، وہ اگلے گھر جوگے ہیں سنبھالنے جوگے، یا بس اٹھو اٹھ پڑھا دیا؟ جو بات کر رہے ہیں نعیم محبوب صاحب کے ٹریننگ، اگر وہ میس کام کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں تو انہیں کیا وہ کتابی چیزیں ہی پڑھ رہے ہیں؟ ہر بندہ اینکر تو بننا چاہتا ہے، اور لیکن ایشو یہ ہے کہ کیا انہیں مارکیٹ کے لیے بھی ہم تیار کریں انٹرنیشنل لیول پہ؟ دیکھیں جو آپ نے بات کی وہ یقیناً بڑی اہم بات ہے کہ بچوں کا مستقبل جڑا ہوا ہے اس ساری چیزوں سے، اور جو ہم میڈیا میں بچے ہم جن کو ٹرین بھی کر رہے ہیں، اب آپ دیکھیں کہ ٹیکنالوجی نئی جیسے جیسے آ رہی ہے، بچے نئی چیزوں کی طرف جا رہے ہیں۔ اب بچہ یہ نہیں سوچ رہا کہ وہ صرف اینکر بن رہا ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف بھی وہ آ رہا ہے، پھر وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ جرنلزم کے نئے ایونیوز کھل رہے ہیں، اب سارا چیزیں ڈیجیٹل ہو رہی ہیں، اچھا ان کی طرف بھی وہ جا رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اگر ہم بات کریں تو گیم ڈیزائن کی طرف بھی جا رہا ہے، جو انٹرنیشنلی ایک نیا ایونیو ہے، اور یہ میڈیا سے ہی ریلیٹ کرتا ہوا دنیا گیمنگ کی طرف آ گئی، انڈسٹری ہے نا بہت بڑی، الحمدللہ ہم نے وہ بھی پروڈیوس کی۔ پھر اگر آپ بات کریں ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ کی طرف بھی وہ چلا گیا، وہ میڈیا سٹڈیز، ماس کمیونیکیشن، بچہ آج سب کچھ کر رہا ہے۔ اچھا چیزوں کا عالم یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جب بچہ ایک بیٹھ رہا ہے تو وہ اتنا پروفیشنل ہے کہ اس کو وہ پہلے والا بچہ نہیں ہے جو صرف کتابیں پڑھ کے آتا تھا۔ آج کا بچہ ہمارے پاس وہ بچہ ہے جس کو ویڈیو ایڈیٹنگ بھی آتی ہے، جس کو کیمرہ ورک بھی پتہ ہے، جس کو ٹوٹل چیزیں پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور چیزیں بدلتی۔ اچھا جو ادارے یا جن جگہوں پہ آج بھی لٹریچر ہی پڑھایا جا رہا ہے، یوں کہیے کہ نظری تعلیم دی جا رہی ہے، پریکٹیکل کی طرف نہیں جا رہے، اب جو ہے 70% پریکٹیکل ہو گیا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں اب وقت کے ساتھ ساتھ بڑھیں گی، اور جرنلزم تبدیل ہوگا، ہمارے بچوں کا پورا فیوچر تبدیل ہو رہا ہے، اور الحمدللہ ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں اور اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ اچھا جی مہتاب حیدر صاحب، یہ چیزیں حکومت پہ پریشر بھی ہوتا ہے ڈیفینیٹلی، عوام کا مہنگائی ہوگی، بے روزگاری ہوگی، مسئلے حل نہیں ہوں گے، وہ ایک سب سے بڑا تو وہی اصل ایشو ہے نا کہ خدمت خلق بیسیکلی تو ہر ایک کا منشور کا پیشانی پہ لکھی ہوئی چیز ہے، جیسے اخباروں پہ ہم پیشانیوں پہ لکھتے تھے۔ لیکن مجھے یہ فرمائیے گا کہ انوائرمنٹ کی بات کر لیتے ہیں، ماحولیاتی آلودگی ہمارا قصور نہیں بھی ہے تو ہم بھگت رہے ہیں، لیکن جو ہمارا اپنا قصور ہے، اب دیکھیں جیسے بات آتی ہے کہ سیلابی ایریاز میں ہم دیکھتے ہیں نقصان بھی ہوتے ہیں، اس میں تو ہم نے انواع تجاوزات بنائی ہوئی ہیں، بلکہ طاہر محمود اشرفی تو کہہ رہے تھے کہ مسجدیں بھی جو غلط بنی ہیں وہ غلط ہی ہیں اور وہ بھی بہہ جاتی ہیں۔ اس سارے معاملات میں میری آپ کی پرسنل لیول پہ کیا ڈیوٹی ہے؟ ہر کام کو حکومت نے تو نہیں کرنا، پلاسٹک بیگز ہیں، باٹلز ہیں، کل میں جا رہا تھا تو دیکھ رہا ہوں کہ یار نالے ہیں برساتی، اور ماشاءاللہ مبارک علاقے ہیں، شریف لگے ہوئے ہیں ساتھ ان کے، اور وہاں پہ اتنا گاندہ نالوں کے اندر جو میں نے ڈالا ہے، آپ نے ڈالا ہے، اندہ کی کرنا ہے؟ دیکھیں سر، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں، میں سمجھتا ہوں کہ بینگ اے پیرنٹ، یہاں سے لے کر جو اسکول، کالج، یونیورسٹی، ہر جگہ پہ ایک اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ابھی آپ کو بتاؤں، میں پچھلے دنوں اپنی فیملی کے ساتھ آزاد کشمیر کے جو سیاحتی مقامات ہیں وہاں پہ گیا ہوں، اتنی خوبصورت جگہیں ہیں،
اللہ کی یعنی اتنی تبھی بڑی دین ہے ہمارے. فریش بھی زیادہ ہوئے ہیں. جی اتنی دین ہے اللہ کی اور اتنی خوبصورتی ہے واقعی. وہ کشمیر جو ہے وہ جنت نظیر. نو ڈاؤٹ. لیکن سر میں آپ کو بتاؤں مطلب کہ اتنا افسوس ہوتا ہے. نہیں وہاں پہ بھی آپ نے دیکھی نا جگہ کہ جی کس طرح گند بالکل. ہم نے پھیلایا. مطلب ہے ہم بنیادی طور پہ وہ جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ بھی ہم نہیں کر رہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو بھی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے. پہلے تو یہاں پہ جس حد تک صفائی کر سکتے ہیں کر کے جائیں. انوائرمنٹ کا خیال رکھیں, کوئی گندگی نہ پھیلائیں, پانی نہ ضائع کریں وہاں پہ. اچھا آپ کو پتہ ہے کہ جیسے جیسے وہ ہوا کا پریشر جو ہے وہ ہوتا ہے تو چیزیں وہاں پہ پکانے میں بھی بڑی جو ہے وہ پرابلم ہوتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایکو سسٹم جو ہے نا پورا سر, وہ جو اللہ کا کائنات کا نظام ہے, ہم اس کے اندر جتنی کم مداخلت کریں وہ زیادہ بہتر ہے. ایگزیکٹلی. اور میں آپ کو بتاؤں وہاں پہ اتنی خوبصورت سینری, لیکن اگر آپ نیچے دیکھیں تو آپ کو ہر جگہ پہ وہ گندگی جو ہے نا وہ نظر آئی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی کاشی صاحب بات کر رہے تھے کہ ہم بچوں کو جو ہے وہ تعلیم دے رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ایک گھر کے اندر سے بھی, اسکول سے, کالج سے اور یونیورسٹی سے یہ اویئرنیس جو ہے وہ کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور میں آپ کو بتاؤں سر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اور وہ ہے سر کوالٹی ایجوکیشن. بالکل ٹھیک. ہم بہت زیادہ پروڈیوس کر رہے ہیں چیزیں, لیکن کوالٹی کی اگر آپ بات کریں, مثلا آئی ٹی سیکٹر کو دیکھیں, مثلا میں جرنلزم کی بات کرتا ہوں, میں جرنلسٹ ہوں, میں نے خود جرنلزم میں ماسٹرز کیا ہوا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج فیلڈز تو بہت ڈائیورسفائی ہو گئی ہیں, لیکن کوالٹی کے اوپر جو ہے نا وہ ہمیں زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. تبھی ہم مقابلہ کر سکیں گے نا. کیوں جی نہیں محبوب صاحب, کہ کوالٹی ہوگی تو ہم بیرونی دنیا کا مقابلہ کریں گے نا. اگر ضرورت ہے ہمارے ہنرمندوں کی تو ہنر بھی تو اعلیٰ ہونا چاہیے نا, اس میں مہارت ہونی چاہیے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی. یقیناً جب آپ کسی بھی شعبے میں کسی بھی کام میں مہارت ہوگی تو تبھی آپ ترقی کی طرف جا سکتے ہیں. اور یہ بات بھی درست ہے کہ ہمیں بچوں کو گھر سے بھی تربیت دینے کی ضرورت ہے. جس طرح کہ اس وقت آلودہ ہو رہی ہے ساری فضا, اور موسمیاتی تبدیلی بھی اوورآل چیلنج ہے پوری دنیا کو. ایک موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے بھی, اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جس طرح کہ آپ یہ دیکھیں ساون تقریباً پری مونسون سٹارٹ ہے, تو ہمیں ساون میں درختوں کی پودے لگانے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے بچوں کو بتانا چاہیے, اپنے نوجوانوں کو بتانا چاہیے, اپنے بیٹیوں کو, اپنی بیگمات کو, اپنی بہنوں کو, اپنی ماؤں کو یہ بتانا چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے پودے ضرور لگائیں تاکہ کل وہ درخت بنے اور ماحول جو ہے اس میں بہتری آ سکے. تو یہ بات وہ تربیت کی ہے. اس لیے کہا جاتا تھا کہ ایک بڑی مشہور کہاوت بھی تھی کہ جو پہلے 5 سال ماں کی گود میں بچے کے جو گزرتے ہیں تربیت کے, وہ تقریباً ہاف اس کا ہوتا ہے اس کی پوری زندگی کا. باقی وہ پورا 50% وہ اپنی پوری لائف میں سیکھتا ہے, اور 50% وہ اس 5 سال میں ماں کی گود میں سیکھتا ہے. اور ہماری ماؤں کو یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کو ہم وہی تربیت, اسی کلاس کی کوالٹی کی تربیت دیں, ان کو مینرز سکھائیں, ان کو بتائیں تہذیب, تمیز, عزت دینا, معاشرے میں کس طرح آپ نے موو کرنا ہے, آپ نے آگے جا کے بڑوں سے, بزرگوں سے, چھوٹوں سے کیسے بات کرنی ہے, آپ نے آگے یونیورسٹیوں, اسکولوں, کالجوں میں جا کے کیسے بیہیو کرنا ہے, اپنے اس اساتذہ کے ساتھ, اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسا بیہیو رکھنا. تو یہ ساری چیزیں تربیت کی ہی ہیں. اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک اور چیز جو میرے بھی ذہن میں آئی کہ ویسے اس میں ہمارا بھی کوئی قصور ہے. بریکنگ نیوز کے پھٹے اور بار بار ایک ہی چیز گھسائے جانا, اور اس میں جو آلودگی پیدا کرتے ہیں ہم کانوں کے ساتھ. فیضی صاحب بالکل یہ یقیناً یہ بات درست ہے, میں اس سے اتفاق کرتا ہوں, جو کہ ہماری فیلڈ تو یہی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک خبر کو جب ہم دے دیتے ہیں اور پھر سارا دن اسی خبر کو بار بار رپیٹ کرنا, وہ کسی بھی طریقے سے درست نہیں ہے. بے شمار چیزیں ہیں, بے شمار پازیٹیو چیزیں ہیں. اصل میں ہمارا المیہ یہ بن چکا ہے کہ ہم کوئی نیگیٹو چیز یا کوئی ایسا چیز جس میں یا مسالہ ہے, تو اس کو سارا دن اس طرح اس وہ پائپ لائن اس پہ لگا دیں ایک سرکل میں کہ وہ صبح سے لے کے رات گئے تک وہ دیکھنے والے بھی عاجز آ جاتے ہیں, آپ کے ناظرین بھی, اور ہاتھ جوڑ ڈرتے ہیں. اس لیے لوگ آج کل نیوز چینل بڑے کم دیکھتے ہیں, انٹرٹینمنٹ ڈرامے اور فلمیں زیادہ دیکھتے ہیں. لیکن فیض صاحب یہ بات درست ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. نیوز آپ نے دے دی, بہت امپورٹنٹ ہے, تو اس کو آپ ایک آدھ بار دوبارہ رپیٹ کر لیں, لیکن اس کو سارا دن چلانا کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے. اور یہ بہت سے ایسی مثالیں, بہت سی ایسی رپورٹ, اسٹڈیز بھی آئی ہیں, لیکن ہمارے بدقسمتی سے ابھی تک یہ نظام کیونکہ رائج نہیں ہو سکا, اس کو درست کرنے کی بھی ضرورت ہے. ایک سر میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں, اجازت دے دو.
سر اونچی آواز میں بات کرنے سے آپ کی وزن نہیں بڑھتا. یہ آلودگی ہے ویسے یہ بھی. یس ایگزیکٹلی. یہ اگر آپ کی بات کے اندر دلیل موجود ہے اور ٹھوس دلیل موجود ہے تو اونچی بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اونچا بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور بار بار بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر فیضی صاحب اس میں میں ایک اور بات بھی کروں کہ ماشاءاللہ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے پاکستان کا اتنا رول تو نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ کاربن کریڈٹ جو ہے پاکستان کو جو ملنا ہے وہ کئی سالوں سے پینڈنگ چلا آ رہا ہے. اب وہ کس کی کوتاہی ہے، کیوں نہیں لیا جا رہا؟ وہ میرے ایک جو سورسز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ $6 بلین جو ہے وہ پاکستان کا شیئر اور پاکستان کو وہ ملنا ہے کاربن کریڈٹ. اب اگر آپ اسی طرف کوئی توجہ دے لیں کہ وہ $6 بلین کی رقم آپ کو کاربن کریڈٹ میں ملنی ہے اور آپ کا وہ حق ہے، تو آپ وہ کیوں نہیں لے پا رہے؟ اس میں کیا کوتاہیاں ہیں؟ نہیں اس پہ کام ہو رہا ہے ڈیفینیٹلی. وہ اس کو بھی سیلاب ہے اس وقت سے تو بعد میں تیز بھی ہو گیا. پچھلے دنوں بھی وہ انتونیو گوتریس سے یہ بات ہوئی ہے. لیکن فیصل یہ کافی کئی سالوں سے پینڈنگ چل رہا معاملہ. نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو آئے وہ کھا جاؤ. نہیں، انہی چیزوں پہ لگائیے. خدا کے لیے ایک بریک لینا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، مزید باتیں کرتے ہیں. سرسبز و شاداب سی ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. کیا آپ کے علم میں ہے کہ ایک درخت سالانہ تقریباً 260 پاؤنڈ آکسیجن پیدا کرتا ہے، سالانہ 12 کلو کاربن ماحول سے جذب کرتا ہے، طوفان اور آندھی روکتا ہے، زمینی کٹاؤ کو کم کرتا ہے، آبی گزرگاہوں کو صاف رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے، پانی اور مٹی سے کیمیکلز اور دیگر آلودگیوں کا خاتمہ کرتا ہے. 10 درختوں کی ٹھنڈک 1 ٹن اے سی کی کولنگ کے برابر تصور ہوتی ہے. یعنی کہ درخت ہماری بقا کے لیے لازم، شجرکاری اور حفاظت ہماری ذمہ داری. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون. میں ہوں جواد فیضی. بریک سے پہلے یہ بات ہو رہی ہے کہ مہنگائی کی شرح میں کمی ہوئی، لیکن جس طرح لوگ بھگت رہے ہیں ابھی بہت ساری مزید چیزوں کی ضرورت ہے. اور وزیر اعظم کا قوم سے خطاب ہو، نائب وزیر اعظم کی بات ہو، یا ہمارے وزراء ہوں یا حکومتی ترجمان ہوں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اوکھا کام ہے لیکن یہ کرتے چلے جانا ہوگا. تسلسل چاہیے ہماری پالیسیز کے اندر اور ہمیں بڑھنا ہے آگے. پاکستان کو عزت، خود مختاری کے ساتھ، استحکام کے ساتھ وہ آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ. لیکن اس میں میرا اور آپ کا حصہ کتنا ہے؟ اچھا جی جنجوعہ صاحب یہ بتائیے گا، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جس طرح مختلف جماعتوں کی حکومتیں ہیں صوبائی، اور یہ ایک بہترین موقع نہیں ہے کہ عوام کی خدمت، مسائل کے حل اور اپنے اپنے صوبے کی بہتری کے لیے مسابقت کی دوڑ ہونی چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے کو گرا دیں، بٹھا دیں، لٹا دیں، بلکہ آگے بڑھنے کی. کیا نظر آ رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ جو آپ نے بات کی یہ بالکل برمحل ہے، اور 18ویں ترمیم کے بعد یہ بہت ساری چیزیں آئیں. آپ دیکھیں نا کہ جب پنجاب میں حکومت PMLN نے سنبھالی تو مریم نواز صاحبہ نے ایک ہی چیز کی. اس سے پہلے وہ سیاسی بیان بھی دیتی تھیں، لیکن آپ نے اتنے برسوں میں، اتنے وقت میں ان کا آپ نے کوئی سیاسی بیان نہیں دیکھا. وہ صرف ترقی پہ، ترقیاتی کاموں پہ فوکس کیے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ ان کی جو ٹیم تھی، بلکہ میں تو 2018 سے پہلے والے دور سے دیکھتا آیا ہوں PTV کراچی کے ساتھ بھی، تو میں اس وقت بھی دیکھتا تھا جو ان کے کلوز تھے. مریم نواز نے آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے نون لیگ کو ایک پوری بالکل جس کو کہتے ہیں نا ریویمپ ہوئی، اس کی ویب سائٹ، کیا کیا کام نہیں ہوئے. آپ دیکھیں کہ آج بھی ان کی ٹیم وہی ہے. آج بھی آپ دیکھیں ذیشان ملک ان کے کلوز ہیں، اسی طرح کام کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں اور
اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صرف ترقی پہ فوکس کر رہی ہیں اور ان کے گرد آپ صرف وہ لوگ دیکھیں گے جو ترقی پہ یقین رکھتے ہیں, جو لوگ کام پہ یقین رکھتے ہیں. اچھا ہم اسی طرح اگر آئیں وفاق پہ, پچھلے سال ہم نے دیکھا مصر میں جب لاسٹ ٹائم بھی تھے وزیر اعظم گئے میاں شہباز شریف, اس وقت بھی انہوں نے انوائرمنٹ پہ بھی بات کی, وہ بڑی پریکٹیکل ہے. اچھا پھر ایک اور چیز ہے کہ جب نون لیگ کی حکومت آتی ہے تو لوگوں کو ایک اطمینان ہوتا ہے کہ پاکستان میں اب ترقی کا دور شروع ہو رہا ہے, اور میاں نواز شریف تو عوام کو اپنے بچوں کی طرح سمجھتے ہیں, اولاد کی طرح سمجھتے ہیں. آپ دیکھیں نا موٹر ویز پہ آپ ٹریول کریں, آپ کوئی بھی چیز دیکھیں, پچھلے 50 سال میں ترقی کا مطلب ہی نواز شریف ہے. اس کے علاوہ کیا رہا ہے آپ مجھے بتائیں, دوسری اور کوئی چیز ہی نہیں ہے پاکستان میں. اور اب یہ جب ترقیاتی چیزیں سب چل رہی ہیں, بائی دا ٹائم بہت ساری چیزیں اور بڑھیں گی, اور آپ حکومت کو ٹائم جیسے سے دیں گے, ایک سال جب یہ پورا ہوگا تو ہمیں امید ہے کہ بہت سارے ایسی چیزیں سامنے آئیں گی جس سے حکومت کے اوپر انٹرنیشنل طور پہ بھی اور ہر جگہ اعتماد بڑھے گا, اور ترقیاتی جس کو کہتے ہیں نا ترقی کے جو چشمے ہیں, چشمے پھوٹ پڑیں گے. اور الحمدللہ ہمارے سامنے روٹی سستی ہوئی, آٹا کیا ہمارے پاس کنٹرول میں نہیں آیا. اچھا کچھ چیزیں مسائل ہیں, لیکن ہم یہ کہیں کہ یہ کہہ کے کہ جی حکومت کیا کرتی ہے, حکومت ان کو حل کر رہی ہے, اور زندہ قوموں کے مسائل زندہ ہوتے ہیں اور ان کو حل کیا جاتا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ خوشحالی جو ہے وہ امن کے پیڑ کے اوپر پھل دیتی ہے, اور خوشحالی تب ہوتی ہے جب سڑکیں بنتی ہیں, جب حکومت پہ امن ہوتا ہے. اور نون لیگ کی حکومت آتے ہی آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنلی ایک پیس نظر آ رہا ہے آپ کے سامنے, ساری دنیا آپ کے ساتھ اچھے معنوں میں دیکھ رہی ہے, آپ کے انڈیکس بہتر ہو رہے ہیں. اور جو مسائل ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسائل ہیں, ان کو وسائل میں تبدیل کرنے کے لیے یقیناً میاں شہباز شریف دن رات ان کی ٹیم مکمل کام کر رہی ہے, اور لوگوں کو اعتماد ہے نون لیگ پہ, اور شاید یہی اعتماد ہے کہ جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں بدل رہی ہیں. اچھا ناظرین, آج نائب وزیر اعظم جناب اسحاق ڈار سے یو این ہائی کمشنر فار ریفیوجیز فلپو گرینڈی انہوں نے ملاقات کی. یہ ایسا ایشو ہے ڈیفینیٹلی ہمارے ہمسائے کا مسئلہ ہے, اور ماں جائے کی طرح کا مسئلہ ہے. پھر کتنے ہی اشرے بیت گئے کہ ہم نے نہ صرف اپنے دامن کو وسیع رکھا, وسعت دی, ہم نے دلوں کو وسیع رکھا, ہم نے بوجھ برداشت کیا, ہم نے پھر اس کے ساتھ بہت سارے مضمرات ہمارے سامنے بھی آئے. کلشنکوف کلچر بھی دیکھا, ہیروئن کلچر بھی دیکھا, پھر دہشت گردی, اور کوئی دن ایسا نہیں تھا جب بم دھماکے نہیں ہو رہے تھے, جب قتل و غارت نہیں تھے. ہمارے فوجی جوان ان کی شہادتیں, کوئی پارک محفوظ نہیں, مسجد, امام بارگاہ, چرچ, ان پہ حملے ہو رہے تھے. ہم نے یہ کچھ بھی دیکھا, لیکن ہم یہی کہتے ہیں کہ یقیناً یہ ہمارا حق ہے کہ کوئی بھی کسی بھی ملک سے آ کر ہمارے اوپر حملہ آور نہ ہو, ہمارے امن و امان کو نقصان نہ پہنچائے, ہمارے استحکام کو ہلانے کی کوشش نہ کرے. اسی حوالے سے جو ہائی کمشنر ہیں یو این کے, انہوں نے ڈار صاحب سے ملاقات کی, اور ریفیوجیز کے حوالے سے, اور خاص طور پہ افغان ریفیوجیز کے حوالے سے اس میں گفتگو ہوئی, اور انہوں نے سراہا کہ جس طرح آپ نے برداشت کیا ہے اور جو بھگتا ہے یہ واقعی آپ کی ہی یہ ہمت تھی, اور اس پہ بات ہوئی. مہتاب حیدر صاحب, یہ کس قدر ضروری ہے کہ ایک تو ہماری تعریف ہو رہی ہے کہ ہم نے, اور ہم بھگت بھی رہے ہیں, لیکن یہ کس قدر ضروری ہے کہ اگر وہ نیٹ میں آ جائیں کسی اور پتہ چل جائے کون قانونی غیر قانونی, واپس جانا ہے, یہاں رہنا ہے, کیسے رہنا ہے, تو یہ تو ہونا چاہیے نا. یہ نہیں ہے کہ کوئی آ جائے ادھر سے اور حملہ کر کے چلا جائے. میں سمجھتا ہوں جی یہ بالکل آپ جو ہے وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں. دیکھیں دو چیزیں ہیں جو میں اس موقع پہ ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. ایک تو فینسنگ آف بارڈرز, آپ نے دیکھا کہ ایک پورا پروجیکٹ ہے جس پہ کافی کام ہو چکا ہے. ایک تو وہ اس پہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی امپورٹنٹ ہے تاکہ ہم اپنے بارڈرز کو جو ہے وہ کریں. اور انٹرنلی بڑا دوسری چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ پورا ڈیٹا ہو, اور ڈیٹا کے اندر یہ پتہ ہو کہ کون جو ہے وہ لیگل ہے, کون انلیگل ہے, کتنے عرصے سے اسٹے کر رہے ہیں, اس کی فیملی کیا ہے, وہ کتنے فیملی سائز ہے, کتنا فیملی سائز بڑھ چکا ہے, تاکہ ہم جو بھی ہماری پالیسی میکنگ ہے اور جو ٹیررزم سے ریلیٹڈ آپ نے باتیں کی ہیں, ان سب پہ ہم ریٹ آف دا اسٹیٹ کو انشور کر سکیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں پچھلے 40-45 سال میں
ہم نے اپنے افغان بھائیوں کی جس حد تک مدد کر سکتے تھے، میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم جس حد تک نہیں بھی کر سکتے تھے وہ بھی ہم نے کیا، بڑھ کر، وہ بھی کیا، اس سے زیادہ بڑھ کر جو ہے وہ بالکل ٹھیک قربانی دی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اب یہ اسٹیٹ آف پاکستان کا رائٹ ہے کہ وہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کا جو ڈیٹا ہے اس کو پوری طرح سے ریکنسائل کرے، اور جو خاص کر ہمارے 2 میجر صوبے اس سے زیادہ امپیکٹڈ ہیں، کے پی اور بلوچستان، بالکل وہاں پہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ ایک پورا ڈیٹا اویلیبل ہو، سینٹرلائز ڈیٹا ہو، اور اس کے تحت جو حکومت کی پالیسی ہے کہ کتنا عرصہ ہم نے ریفیوجیز کو مزید رکھنا ہے یا ان کو واپس بھجوانا ہے، تو اس کو انشور کیا جا سکے. اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ ویسے مہتاب بھائی آپ نہیں سمجھتے کہ جب ہم ویژن عزم استحکام کی بات کرتے ہیں، آپریشن کی بات کرتے ہیں، تو اس میں بہت سارے لوگ اس لیے بھی اختلافی نوٹ پہ آ جاتے ہیں جب ہم سمگلنگ روکنے کی بات کرتے ہیں ان ایریاز میں، اور پھر ہمیں آوازیں آتی ہیں کہ وہاں بہت مسائل ہیں، تو یہ بھی کوئی لت پڑتی ہے مالی مفادات پہ؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ دیکھیں اب ہماری اکانومی جس سٹیج کے اوپر ہے، اس سٹیج کے اوپر اگر ہم یہ سمگلنگ کی لعنت سے چھٹکارا حاصل نہیں کریں گے تو ایک طرف تو ہمیں یعنی اکنامک فرنٹ پہ ہے پرابلمز ہیں، اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں تو میں ایف بی آر کا اگر ڈیٹا آپ کے سامنے رکھوں تو وہ ٹریلینز آف روپیز کا لاس ہے جو یہ سمگلنگ کی وجہ سے جو ہے وہ ہو رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے نتیجے میں ہمیں ماضی میں آپ نے دیکھا کہ ایف اے ٹی ایف کی وجہ سے بھی پرابلم رہی، ہمیں جو ہے وہ ٹیررزم کی بھی اس کے نتیجے میں ہمیں مسئلے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ سٹریم لائن کرنے کا اب وقت ہے. اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم کہیں گے جی کہ ہم اس کو فار ٹائم بینگ تھوڑا سا کریں پھر چھوڑ دیں. اب وقت ہے کہ ان کو ونس اینڈ فار آل حل کریں. کیوں جی نہیں محبوب صاحب، میں نے ساری زندگی رپورٹنگ یہی کی، دھماکے ہو گئے، یہ ہو گیا، یہ مسئلہ ہو گیا، فوجی جوان کی جو ہے وہ شہادت کے بعد میت آ رہی ہے، سلوٹ ہو رہے ہیں، لیکن یہ تو کسی بھی ملک کے لیے زہر قاتل ہے نا کہ جو دل کرے وہ کری جاؤ، اور پھر ساتھ یہ انسانی حقوق بھی اور اسلامی حقوق بھی جتائے جائیں ہمیں کہ جی ہمیں ہمارا حق ہے. یہ تو حق نہیں ہے نا کسی کا. بالکل یقیناً یہ کسی کا حق نہیں ہے. دیکھیں پاکستان نے جس قدر بڑے دل سے اپنے افغان بھائیوں کو پچھلے 40-45 سال سے یہاں پہ پناہ دے رکھی ہے اور ہر طرح کی فیسیلیٹیشن دے رکھی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ان افغان بھائیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اگر مزید جہاں پہ رکنا چاہ رہے ہیں تو کم از کم اپنے آپ کو رجسٹر ضرور کریں، اور اس کا عمل سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے پچھلے کافی عرصے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ واپس بھی جا چکے ہیں جو کہ انلیگل تھے، اور ابھی بھی یہ پروسیس جاری ہے. یقیناً ہمارا پڑوسی ملک ہے، ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ خوشحال ہو، پرامن ہو. وہ پرامن رہے گا تو پاکستان میں ابھی بھی ہم ہر ممکنہ تعاون فراہم کر رہے ہیں جہاں مذاکرات ہیں، جہاں اور بھی چیز دیکھیں جتنا ہم نے دہشت گردی کو بھگتا ہے نا، اور اس سائڈ سے جتنا پاکستان کو فیس کرنا پڑا اور ناقابل تلافی قسم کے نقصانات ہوئے، جانی بھی مالی بھی، اور پچھلی 4 دہائیوں سے ہم مسلسل وہ بھگت رہے ہیں، اور آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ آج بھی یہ عمل وہاں سے جاری ہے. اور اس کے حوالے سے حکومت پاکستان نے کئی بار وتھ پروف جو ہے وہ اپنے پڑوسی ملک کو تمام ڈیٹا بھی فراہم کیا اور نشاندہی بھی کی ہے کہ آپ ان معاملات پہ کنٹرول کریں، ان لوگوں کو پکڑیں، ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں، ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں. تو اس میں ہمارے افغان بھائیوں کو چاہیے، افغان حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اس میں جو ہے قابل عمل اقدامات اٹھائیں. اور یہ کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ یہاں رہے بھی اور دہشت گردی بھی کرے اور چور بازاری بھی کرے اور دوسرے سنگین جرائم میں بھی ملوث ہو، کیونکہ بہت سے ایسے مقدمات ہیں پاکستان کے اندر جس میں جو چوری ڈکیتی کے مقدمات ہیں اس میں بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت سے لوگ ملوث پائے گئے، کئی قاتلانہ حملوں میں ملوث پائے گئے. چائنیز کی ہلاکت کا واقعہ ہو یا پھر ابھی جو پچھلے دنوں گرفتار ہوئے ہیں انہوں نے تو کہہ دیا کہ سی پیک کو متاثر کرنا ہے، پاک چین دوستی کو بھی ہم نے دیکھیں وہ متاثر سی پیک کا تو خالی آپ کے سامنے صرف ایک معاملہ نہیں ہے. سی پیک کا تو جس قدر جو ہمارے دیگر کوئی سپر طاقتیں ہیں اور پڑوسی ممالک ہیں وہ چاہتے ہیں اس کو سبوتاژ کرنا، اس کے لیے وہ مسلسل ایک سازشیں یا ایک گھنونے جو منصوبے ہیں وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. اور اس میں ہماری مسلح افواج یقیناً بڑا مثبت کردار بھی ادا کر رہی ہے، اور ہمارے بچے اور ہمارے نوجوان، ہمارے بھائی شہادتیں بھی ڈیلی کی بنیاد پہ ان کو نصیب ہو رہی ہیں. اور
میرا خیال ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج نے کافی حد تک اس پہ کنٹرول بھی کیا اور ایک اچھا میکنزم بھی بنایا ہے، اور انٹیلیجنس بیسڈ جو آپریشنز بھی آئے روز ہوتے ہیں جس میں یہ ٹیررسٹ مارے جاتے ہیں، آئے روز ہی آپ کو پتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ انٹیلیجنس آپریشن ہو رہا ہے اور ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کو جہنم واصل کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک خود بھی امن سے رہیں اور پاکستان کو بھی امن سے رہنے دیں اور اپنے ملک میں خوشحالی، امن اور ترقی کی طرف لے جائیں، نہ کہ ان سازشوں میں خود کو دھکیلیں اور اپنے عوام کو دھکیلیں۔ جنجوعہ صاحب یہ فرمائیے گا، جو جس طرح میں نے باقی دوستوں سے بھی پوچھا ہے کہ ایک طرف ادارے جو انٹرنیشنل ادارے ہیں انہی کاموں کے حوالے سے وہ ہماری تعریف کر رہے ہیں، لیکن دوسری جانب جب ہم اپنے حق کے لیے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آگے بڑھتے ہیں پھر معترض بھی ہوتے ہیں ہمارے قریبی ہمسائے جو ہیں کہ یہ کیا ہے۔ تو یہ تو کسی بھی طریقے سے انہیں بھی تو یہ رپورٹس دیکھنی چاہیے نا کہ کس طرح ہم ڈیل کر رہے ہیں اور کس طرح ہم میزبانی بھی کر رہے ہیں اور کس طرح، اور یہ بھی آج ملاقات میں کہا گیا کہ آپ دیکھیں ہم کیا بھگت رہے ہیں اور ہمیں کیا کیا سننا کیا پڑ رہا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ دیکھیں اگر ہم بات کریں نا کہ ہمارے پاس تو ترقیاتی عمل جب بھی رکتا ہے اس کی وجہ ہمارا پڑوسی ملک ہی رہا ہے، لیکن ہم جتنی میزبانی کر سکتے تھے کر چکے۔ اب یہ تو انٹرنیشنلی بھی ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم کب تک یہ سب کچھ کریں گے، اور ان کو چاہیے کہ ان لوگوں کو اب یہاں سے، کیونکہ دیکھیں افغانستان میں جنگ تو ختم ہو چکی ہے نا، اب وہ والی کیفیت تو نہیں ہے جو 80s میں افغان وار تھی، تو اب ان لوگوں کو واپس بلانا چاہیے۔ پھر ہم دیکھیں کہ ہماری افواج پاکستان نے جتنی قربانیاں دی ہیں اس سارے سلسلے میں، کہ ان کی شہادتیں بھی ہیں، ان کی بے شمار قربانیاں ہیں، اور یقیناً اس کا کوئی مقابلہ یا موازنہ نہیں کر سکتا کہ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس نے اتنا زیادہ ٹیررزم دیکھا ہو، یا جس کی حکومتوں نے دیکھا ہو، جس کی فوج نے دیکھا ہو، یعنی کہ پورا ملک ہر وقت ایک بے یقینی کیفیت میں رہا ہے۔ اور امید کرتے ہیں کہ اب ہمارے پڑوسی بھی سمجھیں گے، اور پڑوسی تو شاید سمجھے نہ سمجھے، ہمیں البتہ انٹرنیشنلی جیسے آپ نے بتایا کہ اسحاق ڈار صاحب نے اب یہ کہہ دیا ہے، تو امید کرتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پہ اس کو سمجھا جائے گا، ہمیں ہمارے طریقے سے خوشحالی کے ساتھ جینے دیا جائے گا، اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے۔ اور پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے پڑوس میں بھی امن ہو تاکہ وہ خوشحالی سے رہیں اور اپنی جگہ لوٹ جائیں۔ حضرت جی آخر میں چونکہ محرم کا آغاز تو ہو چکا ہوا ہے، آج 2 محرم ہو گئی مغرب کے بعد اسلامی حوالے سے، مہتاب صاحب مختصر میں تبرکن چاہوں گا کہ یہ بات ضرور ہو کہ ہمیں جو ہم یہ اس پہ ہم دیکھتے ہیں شعلہ بیانیاں، اس پہ مسلکی شدت پیدا کرنے والی باتیں، اس کا توڑ کیا کرنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ ایک تو یعنی یہ جو مسالک کے درمیان ہے ہمانگی، اس کو جو ہے وہ پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ویسے بھی امام حسین علیہ السلام کا جو راستہ ہے وہ تو محرمن کا راستہ ہے، اور وہ راستہ ایسا ہے کہ اس راستے کے اوپر چلتے ہوئے ہمیں جو اجتماعی ظلم کرنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ آواز جو ہے وہ بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ٹائم ہمیں کم از کم یہ چھوٹی چھوٹی جو ہماری یعنی وہ چیزیں ہیں ان سے اوپر ہو کے بات کرنی چاہیے، بالا ہونا چاہیے۔ نہیں محبوب صاحب؟ جی بالکل فیض صاحب، یقیناً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس تو بڑی مبارک ہے، اور جس طرح انہوں نے دین کے لیے اور دین اسلام کے لیے جو قربانی دی اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی دنیا میں، اور ان کا پیغام یہی تھا، محبت تھا، پیار تھا اور امن تھا، اسی کو وہ لے کے چلے تھے۔ اور ہم سب کو چاہیے، ہمارے پڑوسیوں کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہمارے پڑوسی مسلمان ممالک ہیں کہ وہ امن کے پیغام کو ہی آگے لے کے چلے، اور حضرت امام حسین کی جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق اس کو آگے لے کے چلے۔ اور ہمارے ہاں جو باقی آپ بتا رہے ہیں کہ مختلف مسالک ہیں، یقیناً اس میں چھوٹے چھوٹے اختلافات ضرور ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایسا میجر ہمارے یہاں کبھی، اور اس کو ہوا بھی نہیں دینی چاہیے، بیسیکلی سوشل میڈیا کی طرف ہی آ رہا تھا کہ وہ سوشل میڈیا پہ کچھ دیکھیں نا مضمون مقاصد کے لیے اپنے کیونکہ دشمن تو یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی لیول پہ ہمارے اندر کو خلیج جو ہے وہ پیدا ہو کرے، ادروائز۔ جی جنجوعہ صاحب؟ میرے خیال میں حکومت یقیناً کام کر رہی ہے، اور ساتھ میں ایک میڈیا ایکٹیویزم ہوتی ہے، اس کے ذریعے جیسے اب ہم بات کر رہے ہیں، لوگوں میں آگاہی اور شعور کی ضرورت ہے کہ قانون کے تحت بھی ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ جس طرح کی نفرتیں پھیلائیں گے اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہے، اور ساتھ ہمیں مل کے بیٹھنا ہے، اور ایک ملک میں رہنا ہے، اور ہم سب پاکستانی ہیں۔ بہت شکریہ جنجوعہ صاحب، تھینک یو۔ نہیں محبوب صاحب بہت شکریہ، مہتاب بھائی آپ کے تشریف لانے کا۔
یکم محرم خلیفہ دوم کا یوم شہادت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا مانگی نا کہ اللہم اعز الاسلام بیو عمر ابن الحشام بیو عمر ابن الخطاب، یا حشام آ جائے یا عمر بن خطاب آ جائے اسلام کی عزت کے لیے. چچا نہیں آیا سگا، حشام، عمر فاروق آئے. میں آگے بڑھ جاتا ہوں. پھر آج کے بہت سارے ایسے ممالک جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہاں انصاف، وہاں ویلفیئر، وہاں لوگوں کے حقوق وہ وہاں سے چلتے ہیں. نظام بنایا، کسی شخص کو کسی پہ برتری نہیں تھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کی بنیاد پہ. بہت سے مسلمانوں کے کیسز بھی آئے، کہا غلط ہو تو غلط ہو. انسانیت. اور جناب حسین، وہ جوان رانا، وہ خوبصورت شخصیت جو نبی کے کاندھوں پہ بیٹھا ہو، جو بچوں کی طرح ہو، کیا کہنے. گردن کٹوا لی نا. حق، سچ، اس کو نہیں چھوڑا. ہمیں بھی نہیں چھوڑنا، اور حقائق کو اب سامنے بھی آنا چاہیے. کافی ہو گئی ہے. سب کو مل کے، اب سب کو تمام طبقات کو، سب کو مل کے پاکستان کا سوچنا ہوگا، وگرنہ وقت کا پتہ نہیں کیسے گزرے گا. اور آخری ایک اور بات، خدا کے لیے درخت لگائیے. میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا، پاکستان کے کچھ علاقے ہیں جو اگر اسی طرح سلسلہ رہا تو 5-6 سال میں 57 اور 60 تک درجہ حرارت جا سکتا ہے. رہنے کے قابل نہیں ہوگا. اور آہستہ آہستہ یہ جگہ بھی کنکریٹ کے شہر بنانے والوں، نیچر کی طرف واپس آنا ہوگا. درخت لگانے ہوں گے، ماحول کو صاف رکھنا ہوگا، وگرنہ کیا منہ دکھائیں گے روزے قیامت، جب آنے والے بعد میں پوچھیں گے یہ تھے جن کی وجہ سے زندگی جہنم بنی رہی. یہ بھی احساس پیدا کریں اپنے اندر جواب دہی کا، خود احتسابی. اللہ پاکستان کو سلامت رکھے اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. جواد فیضی، چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.